اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البروج کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 17 کے آگے دیکھیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ جو فرعون اور سمود تھے وہ لشکر کون؟ فرعون اور ثمود۔ Those of Pharaoh and Thamud. The armies of Pharaoh and Thamud. فرعون and ثمود۔ اب آج بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ بل حقیقت یہ ہے کہ الذین وہ جنہوں نے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا کفر کرنے والے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی میں تکذیب جھٹلانے، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر اس کے باوجود بھی جو ابدی حقیقتوں کے منکر کافر ہیں وہ ایسے طاقتور لشکروں کا برا انجام دیکھنے کے بعد بھی اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کفار تکذیب کے در پہ ہیں۔ بل نے، الذین دوز ہو، کفروا disbelieve، فی آر ان تکذیب denial۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، but they who disbelieve are in persistent denial۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، the unbelievers are indeed engaged in denying it, calling it a lie۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، yet those who deny the truth persist in denial۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو اب بھی جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ثمود جیسے طاقتور لوگوں کا انجام بتایا۔ اب یہاں بات موجودہ منکرین کی طرف آتی ہے۔ فرمایا لیکن یہ لوگ یعنی آج کے کافر پھر بھی سبق نہیں لے رہے، یہ تو مسلسل انکار اور جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ یعنی تاریخ سامنے ہے، مثالیں واضح ہیں، مگر پھر بھی دل نہیں مان رہا۔ یہ ضد، ہٹ درمی اور سچ سے دوری کی علامت ہے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، سچائی سامنے ہو پھر بھی انکار خطرناک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقیقت جان کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ دوسرا، ضد انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود انکار کرنا دل کی سختی کی نشانی ہے۔ تیسرا، تاریخ سے نہ سیکھنا نقصان ہے۔ فرعون اور سمود کی مثالیں صرف سننے کے لیے نہیں تھیں، عمل کے لیے تھیں۔ چوتھا، دل کو نرم رکھنا ضروری ہے۔ جو دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی حق قبول کرتا ہے
اور جو سخت ہو جائے وہ ہر بات کو رد کرتا ہے۔ پانچواں، مسلسل انکار انسان کو سچ سے دور لے جاتا ہے۔ ایک بار انکار، پھر دوسرا انکار، پھر تیسرا، آخرکار یہ عادت بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ سچ واضح نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی جو ابدی حقیقتوں کے منکر کافر ہیں، وہ ایسے طاقتور لشکروں کا برا انجام دیکھنے کے بعد بھی اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ But those who disbelieve are in persistent denial. The unbelievers are indeed engaged in denying it, calling it a lie. Yet those who deny the truth persist in denial. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔